حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمانا کہ آلات حرب فرشتوں نے کہا وہ بالکل بھلائے ہوئے ہیں۔ اب بھی جو اعلیٰ درجے کا جنگی سامان ہے مسلمان ممالک خریدتے ہیں، اور امریکہ پچھلے کوئی 100 سال اتنے ہو گئے ہوں گے یا اس سے کم یا کچھ زیادہ، دنیا میں مسلسل وہ جنگیں ہو رہی ہیں، اسلحہ بک رہا ہے۔ عراق اور ایران کی جو جنگ تھی اس میں دوسری جنگ عظیم کا جو اسلحہ بچا ہوا پڑا تھا، باقی وہ بھی لا کے انہوں نے بیچا اور مسلمانوں سے پیسے لیے۔ پوری عرب دنیا ایک طرف ہو گئی، ایران ایک طرف ہو گیا، لڑتے رہے، اور جو ان کا اسلحہ اس سے 50 سال پہلے بنا تھا اسے بھی لا کے بیچا اور کیش لیا، پیسے کھڑے کیے۔ اور پھر جو جنگیں اس کے بعد ہوئی ہیں وہ سب کا سب اسلحے کی فیکٹریاں چل رہی ہیں، دھڑا دھڑ اسلحہ بن رہا ہے، اور وہ آج سے 100 سال بعد کس اسلحے کا استعمال ہونا ہے وہ کر رہے ہیں۔ دبئی میں اب وہ جو بھی اب گئے ہیں، ہم بھی گئے تھے کسی وجہ سے، تو دیکھا کہ جو پیٹرول پمپ ہیں ان پہ اب باقاعدہ بجلی سے چلنے والی گاڑیوں کے لیے بھی آ گیا ہے کہ اتنی دیر گاڑی کھڑی کریں، چارج ہو جائے گی بیٹری اس کی، اتنے پیسے ادا کریں گے اور اس پہ گاڑی چلے گی۔ پٹرول کا جو دھاک تھا نا، عربوں نے کہا کہ پٹرول اور یہ اسلحہ استعمال کریں گے، یہ ان کا ٹھہرو تم تمہیں بتاتے ہیں، اور یہ انرجی اس طرف کو اب جا رہی ہے، تو عرب دنیا کا تیل کہاں جائے گا؟ اسلحے میں کتنی پیش قدمی کی ہے، کتنی ایسی چیزیں ہیں جس میں اور ممالک ہمارے محتاجوں کے ہم انہیں دیں، کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں کیا، نہ ہونے کے برابر کیا، اور جنگیں ہیں کہ مسلسل جاری ہیں۔ دوسری جنگ عظیم ابھی اس کے اثرات ختم نہیں ہوئے تھے کہ ویتنام آ گیا، وہ اثرات ختم ہوتے ہوتے ہی افغانستان کی تحریک شروع ہو گئی، ایران عراق جنگ شروع ہو گئی، اور پھر جنگیں جو ہوئی ہیں، اور اس کے بعد لیبیا اور عراق اور شام، اب موجودہ حالات میں یمن، سعودیہ، اور یہ اب آئے وہ دن کے آئے کہ یہ پورے سارے مشرق وسطیٰ کے ممالک میدان جنگ بن جائیں گے، اور وہ پٹائی ہوگی کہ رہے نام اللہ کا۔ یہ سب میدان جنگ بنیں گے۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا، اور اس وقت لکھا جب اس کی بظاہر کوئی توقع نہیں تھی، دوسری جنگ عظیم کے نتائج کو انہوں نے دیکھ کے یہ لکھا باقاعدہ کہ یورپ نے اب یہ طے کر لیا ہے دوسری جنگ عظیم سے سبق سیکھ کے کہ آئندہ یورپ میں جنگ نہیں ہوگی، آئندہ جنگیں ایشیا میں ہوا کریں گی، مشرق میں ہوں گی۔ اس لیے مسلمان ممالک کو چاہیے کہ سوچیں اپنے متعلق، اور آزاد نے لکھا کہ یہ جو تقسیم کے لیے مسلم لیگ جا رہی ہے نا، یہ جو فوجیں دونوں طرف ہوں گی اور لڑائیاں ہوں گی، تو یہ اتنا پیسہ اس پہ جو خرچ ہوگا تو عام عوام کا کیا بنے گا، اقتصادیات کا کیا بنے گا؟ یہ ایک الگ بحث ہے تقسیم کی، مگر وہ لوگ یہ کہتے تھے اس وقت کہ دیکھو اب یورپ میں اب جنگیں ادھر ہی کوئی ہوں گی، اور وہ ہو رہی ہیں، اور ابھی کوئی دن گزرتے ہیں کہ ترکی بھی اس میں آئے گا اس کی لپیٹ میں، اور کون کون آئے گا۔ سعودی عرب بار بار کہہ رہا ہے ایران پہ حملہ کرو، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہماری زندگیوں میں یا ہماری اس نسل کے بعد اگلی نسلوں میں کیا ہوگا، لیکن میدان جنگ کا یہ نقشہ بنتا ہی چلا جا رہا ہے۔